بہت ضرورت تھی۔ اب تم یہ دن مکمل بھابھی کے ساتھ رہو گے، وہ بھی اس ماحول سے دور رہیں تو اچھا فیل کریں گی۔ چل اب منہ مت بنا، اب میں نکلتا ہوں، دعا کرنا میرے لیے۔ عبید کی پشت پر ایک زوردار تھپک رسید کیے ارسل آفس سے نکل چکا تھا۔ عبید بھی اس انوکھی مخلوق پر اب دل جلے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ نظر ٹکٹس پر گئی تو محترم کی مسکان کچھ دل فریب سی ہوئی تھی۔ یا اللہ میرے اس بے عقل ارسل کو اس بد دماغ حیا سے بچا کے رکھیے گا، پتہ نہیں اب یہ گدھا کیا کرے گا۔ اف ارسل میں تیرا کیا کروں میرے یار۔ ٹکٹس سامنے میز پر دھرے وہ اب ہلکان ہوتا اپنا سر تھام چکا تھا۔ ڈاکٹر ریحان آپ کی چائے۔ وہ ابھی ہاسپٹل کے راؤنڈ سے آئی تھی تبھی ملازمہ اجازت لیے اور چائے رکھ کر واپس چلی گئی۔ ریحان دن بدن انتظار ختم ہونے کے قریب جا رہی تھی مگر اس کی آس پل پل بجھتی جا رہی تھی۔ یہ دن جو کئی سالوں جیسے تھے وہ ان میں کمی کی طالب تھی۔ ایک مہینہ تو گزرنے پر نہیں آ رہا تھا۔ روحی اپنی چائے اٹھائے ایک بوجھل نظر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، تبھی اس کا فون بجا۔ فراز رحمان کا چمکتا نام روحی کو ہلا دیتا تھا۔ وہ اس شخص سے آج بھی اتنی ہی دبی دکھائی دیتی تھی، شاید وہ اس کا مرہم ہو کر بھی مرہم نہیں بن رہی تھی۔ تبھی یہ احساس ندامت روحی کو ہلکان کر رہا تھا۔ خود کو نارمل کیے کپ واپس دھرے روحی کال اٹھانے کے بعد فون کان سے لگا چکی تھی۔ دوسری طرف فراز اسی یتیم خانے سے باہر نکل کر اب اپنی گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ السلام علیکم ریحان، میں نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ دراصل بات بہت اہم تھی۔ ڈارک براؤن تھری پیس میں وہ شاندار وضاحت اور وجود والا اب گاڑی کھولے اندر بیٹھ کر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، وعلیکم السلام، تنگ نہیں کیا؟ جی کہیے۔ روحی کی دھیمی اداس سی آواز پر فراز بھی کچھ رنجیدہ سا ہوا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ریحان کی ساری اداسیاں اپنے دامن میں سمیٹ لیتا۔ آپ کا انتظار قلیل ہو گیا ہے۔ ہم پرسوں ارتضیٰ کے متعلق جان جائیں گے۔ میری یہاں کے آنر سے خصوصی بات ہوئی ہے اور میری بہت ریکویسٹ پر وہ مہینے بعد آنے کے بجائے پرسوں عبداللہ نامی بچے کی ساری معلومات لے کر پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ روحی تو اس شخص کے احسانات تلے دبتی جا رہی تھی۔ وہ شخص بھی تو ریحان پر اپنی جان تک نچھاور کر دینا چاہتا تھا۔ روحی کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی تھی اور فراز کی آنکھوں کا خالی پن بس ان آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے جذب کرنے کا تمنائی تھا۔ تھینک یو مجھے میری زندگی لوٹانے کے لیے۔ مجھے اپنا کتنا احسان مند کریں گے آپ فراز؟ روحی کی آواز بھی لرز اٹھی تھی تھوڑا سا، اور شاید اب کی بار کوئی مجھے انکار نہ کر سکے۔ فراز کی آواز میں سکون تھا۔ روحی نے اپنی گال پر لڑکتے آنسو کو ہٹائے فون بند کر دینا چاہا تھا۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو انکار کرنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہوں۔ مجھ سے بار بار ایک ہی اختیار طلب مت کیجیے۔ روحی بے بسی کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ نہیں آپ ٹوٹے مت ریحان، مجھے اس بد اخلاقی کے لیے معاف کر دیں، پر یہ سب میرے بھی اختیار میں نہیں۔ خیر یہ باتیں تو بیکار ہیں، مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے۔ آپ کی خوشی اگر دروازہ بند رکھنے میں ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے۔ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھ سے دستک دینے کا حق مت لیجیے گا۔ یہ مجھ پر آخری ظلم ہے جو میری برداشت توڑ جائے گا۔ آپ کی اداسی ہمیشہ کم کرنا چاہتا ہوں، اسے بڑھانے کی نیت ہرگز نہیں ہے۔ فراز کی آنکھیں بھی ویرانی کے سنگ دہک اٹھی تھیں اور روحی اس سے زیادہ سن نہیں پائی تھی۔ تبھی فون بند کر گئی۔ دونوں کی نظریں اس کٹی کال کی سمت تھیں جو بظاہر کٹ گئی تھی مگر حقیقت میں آج گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ ارتضیٰ سے ملنا تو روحی کی روح نکھار گیا تھا مگر اب روحی اس شخص کی تکلیف سے بھی تھکی لگی تھی۔ جس طرح انسان تکلیف سہتے سہتے ایک دن تھک جاتا ہے، بالکل ویسے ہی تکلیف دینے کا عمل بھی ایک دن روح پر بوجھ بن جاتا ہے، اور آج فراز کے لہجے اور لفظوں کی تکلیف نے روحی کو تھکن سے دوچار کیا تھا۔ اب تو میرا بچہ بہت بہتر لگ رہا ہے مما، قربان جائیں۔ عبید صبح اسپیشل تاکید کر کے گیا تھا کہ میری مکمل کو دیکھتی رہیے گا۔ مہرین جیسے ساس ہونا تو مکمل کی سب سے بڑی خوش قسمتی تھی۔ وہ جو بس محبت دیتی تھیں۔ ان کی آنکھیں اور لہجہ اس قدر شفیق تھا کہ مکمل فوراً سے ان کے سینے سے جا لگی، جس پر وہ بھی اپنی اس جان سے پیاری مکمل کے گرد بازو پھیلائے مسکرا دی تھیں۔ تھینک یو ماما، مجھے بیٹی بنانے کے لیے اور مجھے عبید دینے کے لیے۔ وہ واقعی اس دنیا کے سب سے اچھے انسان، اور آپ کی تربیت تو انہیں کندن بنا گئی ہے۔ میں شاید اس دنیا کی سب سے لکی لڑکی ہوں جس کے پاس آپ جیسی ماں ہے۔ آئی لو یو سو مچ، مجھے اتنا سارا پیار دیتی ہیں، آپ میرا خیال رکھتی ہیں۔ میں سچ میں خود کو بھی اب پیاری لگتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور مہرین بھی اس نیاری مکمل پر قربان ہوتی اسے اپنے سامنے کیے اداس ہوئیں۔
لو یو ٹو میری جان، تم ہو ہی اتنی پیاری کہ تم پر پیال اٹھانے کو دل چاہتا ہے۔ دوسرا، تم میرے چاند کی زندگی کا سکون ہو، اس کی خوشی ہو، سب سے بڑھ کر میرے عبید کا واحد علاج ہو، تو تم میری جان کا بھی گوشہ ہو۔ میری تو بس پل پل یہی دعا ہے کہ اللہ تمہیں اور عبید کو ہر بری نظر سے بچائے۔ ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی جڑے رہنا، نہ وہ تمہارے بنا رہ سکتا ہے اور نہ ہم اب تم جیسی بیٹی سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ میرا پیارا بچہ، ہمیشہ خوش رہو۔ مکمل کے پاس تو جواب ہی نہیں رہا تھا۔ خوشی کے مارے اس پگلی سے کچھ بولا ہی نہیں کہاں جا رہا تھا۔ یہ تو بھلا ہو سعد کا جو اپنی دھماکے دار انٹری مارے ان دونوں بہو بیٹی کے بیچ کود پڑا تھا۔ مکمل بھی روئی سی ہنس دی تھی۔ ہائے، یہ میری بیوٹیفل سی بابی کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ لگتا ہے کوئی دل برداشتہ ساس بہو کا دنگا ہوا ہے۔ سعد اپنی میسنی ہنسی لیے مشکوک سی شریر آنکھیں لیے اشارت سے بولا تو اس کے کان فوراً مہرین نے دبوچے تھے۔ تم کیا اپنی ماں کو ظالم ساس سمجھتے ہو لڑکے؟ ہم سار شفیق بھی نہ ہوگا کوئی؟ ہائے، مہرین کی ادا پر تو مکمل اور سعد دونوں قربان ہوئے اور اب وہ دونوں ہی ایک طرف لاڈو بنے مہرین کی گرفت میں تھے۔ ایک دم سچ، میری ماما تو اس دنیا کی سب سے پیاری ساس ہیں۔ مکمل بھابھی، آپ کو پتہ ہے میری ماما فوراً سے سب کی ماما بن جاتی ہیں۔ سچی مجھے بڑی جیلسی فیل ہوتی ہے۔ سعد کی معصومانہ شکایت پر مکمل کی ہنسی بھی پھوٹی تھی۔ وہ اس مٹکو کی گال کھینچتے سر ہلا رہی تھیں، جبکہ مہرین بھی اب اپنے ان دونوں جگر سے ٹکڑوں کی مسکان دیکھے دل فریب ہوئیں۔ مت ہوا کرو جیلس، کیونکہ سب سے زیادہ یہ تمہاری ہی ہیں مسٹر مٹکو۔ بھئی تم ان کے لاڈلے پیس ہو، تمہارے بعد تمہاری بیوی ہوگی لاڈلی، پھر میں اور عبید آتے ہیں۔ ہائے، اس بات پر تو سعد کا چہرہ بلش کیا تھا جس پر وہ دونوں ہنس دی تھیں۔ اف، وہ دن مت یاد دلائیں۔ کچھ ہوتا ہے، اپنی رنگین طبیعت کی وجہ سے وہ بھی روتوں کو ہنسانے کا فن رکھتا تھا۔ مکمل کا بخار تو ایک دم بھاگ گیا تھا، مگر حیا کی باتیں اسے ابھی بھی خوفزدہ کیے ہوئے تھیں۔ شام کو میں نے مما کے ساتھ واک بھی کی تھی اور ان کے ساتھ چائے بھی پی تھی اور آپ کا انتظار بھی کیا تھا۔ ماما کہتی ہیں مجھے آپ کو مکمل اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ آپ ذرا اسے اگنور ہو جائیں تو خود پر سخت فیور چڑھا لیتے ہیں۔ ہنس کر وہ نڈال آنکھیں تو عبید کو بھی تر و تازہ کر رہی تھیں۔ مکمل اس کی جانب رخ پھیرے بیڈ سے ٹیک لگائے نیند دراز تھی اور وہ بھی گود میں لیپ ٹاپ دھرے کر تو کام رہا تھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ ہاں، اچھا کیا، تبھی اب بہتر لگ رہی ہو۔ ہلکی سی مسکان لیے، آج تو مسٹر ہینڈسم کافی کھوئے ہوئے سے تھے۔ اسے دراصل ارسل اور اس کے ارادے کی فکر تھی۔ مکمل کا دل چاہا کہ وہ اپنا کام بند کر دے اور صرف اسے دیکھے، کم از کم وہ اپنا یہ وقت مکمل عبید کے ساتھ گزارنے کی خواہش مند تھی۔ عبید، کام بند کر دینا، مجھ کو دیکھ کر بات کریں۔ مکمل کی اس انوکھی فرمائش پر تو عبید بھی حیرت زدہ سا رخ پھیرے اس دشمن جان کو گھور رہا تھا جو ابھی تک اپنی مسکرائی آنکھیں لیے بوجھل لگ رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر بات نہیں کر سکتا، ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے۔ عبید کی ہر بات میں اظہار کی جھلک تھی اور وہ پگلی تو اسی پر راضی تھی کہ وہ شخص اس پر اتنا مہربان ضرور ہے۔ حیا آئی تھی، مجھے اوپن چیلنج کر کے گئی ہے کہ وہ آپ کو مجھ سے چھین لے گی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں دوں گی، سب دے دوں گی، پر عبید نہیں چھیننے دوں گی۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ مکمل کی آنکھیں ویرانے لیے اس شخص کا امتحان بن کر اس پر سایہ فکن تھیں۔ عبید پراسرار سی خاموشی سے رخ پھیرے اپنی ٹانگیں بیڈ سے اتارے اٹھا اور لیپ ٹاپ صوفے کے سامنے میز پر دھرے واپس آیا اور اسی جگہ پر آ کر دوبارہ بیٹھا، اور اب کی بار وہ خود پر اور مکمل پر بھی بلینکٹ اڑا رہا تھا۔ تم یہ سب چھوڑ دو، کل اپنی اور میری ایک ویک کی پیکنگ کر دینا، ہم دبئی جا رہے ہیں۔ ایکچولی ارسل اور اس کی ماما نے ہم دونوں کا ہنی مون ٹرپ پلان کیا ہے۔ مکمل کے چہرے پر یہ نیوز سن کر واقعی بے یقینی سی خوشی جگمگائی تھی۔ آپ میرے ساتھ واقعی ہنی مون پر جائیں گے؟ مکمل کا بے یقینی اور معصومیت سے پوچھا سوال عبید کو بھی ہنسا چکا تھا۔ ہائے، یہ ظالم ہنسی تو ایک ہی وار میں مکمل سکندر کا ہوش اڑا لے جاتی تھی۔ نہیں، میں کسی راہ چلتی کو پکڑ کر لے جاتا ہوں۔ ناؤ ہیپی؟ عبید کی بات سن کر مکمل کے اندر پرانی شیرنی امٹ کر آئی تو عبید اس کی گھورتی آنکھیں دیکھ کر خود بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ آپ ایسا مذاق بھی مت کہیے گا، آپ کے ساتھ کسی کو مکمل نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ پھر میری ہمت کو داد دو مکمل، میں بھی تو سہ رہا ہوں۔ یہ بتاؤ، اگر وہ لوٹ آیا تو؟ مکمل کو لگا کسی نے اس کی سانس اور دھڑکن اپنی مٹھی میں جکڑ لی تھی۔ وہ اس کے روبرو ہوا خطرناک سنجیدہ تھا۔ روحی اسے
2 दिन बाद ارتضیٰ کے ملنے کی خبر کا بتا چکی تھی، تبھی مکمل کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا۔ تو کیا آپ ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہو گئی۔ مکمل اس شخص سے پھر سے رحم کی طالب تھی۔ دونوں کی نظریں بے قراری میں لپٹ چکی تھیں۔ تھوڑی سی تم بھی سہ لو، مجھے بھی تو ہو رہی ہے۔ یہ شخص آخر کیوں مکمل رحم نہیں کرتا تھا؟ شاید یہ اس کا نہیں بلکہ اس کا انا پرستی کا قصور تھا۔ آپ یہ سلسلہ روک دیجئے، صبح ہی تو آپ کو بتایا تھا۔ مکمل خود بھی تھک سی گئی تھی۔ اچھا تم نیچے ہو کر لیٹ جاؤ اب اور سو جاؤ۔ مجھ سے بات کرو گی تو یہ سلسلہ کسی نہ کسی کڑی سے جاگتا رہے گا۔ بجھے اور سپوٹ لہجے میں وہ اسے تختہ درست کیے تکیے پر لٹا چکا تھا۔ خود بھی وہ نیچے ہو کر اپنے تکیے کو ٹھیک کرتا اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ عبید، مکمل اور وہ دونوں ہی سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ مکمل کی آنکھیں فانوس پر تھیں جو کمرے کی مدھم سی گداز روشنی کے باوجود چمک رہا تھا۔ صدا بھی وہ یوں لگا بیٹھی تھی کہ آنے والا بے قراری سے اس کی طرف لپک پڑتا۔ عبید نے اپنی آنکھیں کھول کر رخ مکمل کی طرف کیا تو وہ بھی سنجیدہ سی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آپی کی کال آئی تھی، وہ 2 دن بعد ارتضیٰ کی تلاش کے لیے گاؤں جا رہی ہیں۔ کیا میں ان کے ملنے کی دعا کر لوں آپی کے لیے؟ مکمل کے سوال پر عبید کے چہرے پر تنی ہوئی ناگواری ابھری تھی۔ مکمل سو جاؤ، میرا ضبط مت آزماؤ۔ اپنی آنکھیں سختی سے بند کرتا وہ اس سے غصے میں لگا تھا۔ آپ کی یہ جیلسی ختم کرنی ہے مجھے، تاکہ آپ اس تکلیف سے باہر نکل آئیں۔ اپنا رخ عبید کی طرف کیے، وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملائے، اپنی انگلیاں پھنسائے لاڈ سے بولی تو عبید نے سختی سے آنکھیں کھول کر محترمہ کو ایک گھوری سے نوازا جو اسے واقعی اداس کر گئی تھی۔ تم کچھ مت کرو، کیونکہ میری تکلیف کم کرنے کے لیے چکر میں تم میرے دل کا کوئی اور کونا زخمی کر دو گی، اور میں ابھی کوئی تکلیف سہنے کے موڈ میں نہیں۔ اپنا ہاتھ اس کے نازک ہاتھ سے مکمل آزاد کیے وہ سختی سے کہتا رخ پھیر گیا تھا۔ مکمل نے اداسی اور رنجیدگی سے اس اکڑو کی پشت کو گھورا۔ یہ بندہ تو کبھی بھی کسی لمحے بھی سڑیل بن جاتا تھا۔ مت کرو، سونے دو، مصنوعی غصے سے ڈانٹتا ہوا۔ وہ اسے پھر سے سڑا ٹیلا ہی لگا تھا۔ آپ کی کمر بھی پورا بلیک بورڈ لگ رہی ہے۔ مکمل تو ساری رات یہاں لکھتی رہے، تب بھی جگہ بچ جائے۔ پھولے منہ سے محترمہ اب اس دل جلے کو واقعی لطیف سی مسکان دے چکی تھی۔ مکمل، تم کو پتہ ہے جب میرے سر میں درد اٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی میری روح نکال لے گا۔ بچپن میں ایک بار میں نے اپنا سر اس درد سے نجات کے لیے دیوار سے دے مارا تھا۔ مکمل تو اس کی بات پر پتھرائی سی اسے اپنی طرف رخ کرے رو دینے والی ہوئی تھی۔ عبید بھی اب اپنی کروٹ بدلتا ہوا مکمل کے روبرو ہوئے لیٹا تھا۔ مکمل کا ہاتھ اس کے چہرے پر جا اٹکا تھا۔ آپ ٹینشن اور پریشانی مت لیا کریں، پھر یہ درد آپ کو نجات دے گا۔ مکمل کی اداسی کا حل تو وہ شخص تھا جو خود تکلیف کی اماچکا بنا دکھائی دیا تھا۔ مجھے اب صرف ایک دکھ ہے جس سے ٹینشن اور پریشانی الگ نہیں ہو سکتی۔ مجھے مکمل سکندر نے واقعی کی زندگی کا سر درد دے دیا ہے، وہ میرا علاج نہیں کرتی۔ حسرت زدہ سا عبید تو مکمل کو دیکھ کر اس کی ساری ہنسی مفلوج کر رہا تھا۔ کیسے کروں؟ مکمل نے بے قرار ہوئے شخص سے التجا کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف کروٹ کیے بے جان تھے۔ پتہ نہیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے وہ مکمل کے ماتھے پر آئے بال ہٹائے بہت بے بسی سے اپنی الجھن بتا رہا تھا۔ مکمل اس کا ہاتھ پکڑے دیوانگی سے اپنے ہونٹوں کے لمس سے گلنار کرتی گئی، اور وہ مکمل کو اس کے باوجود ابھی تک دکھ اور خلش سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں آپ کو یقین دلاتے دلاتے مر جاؤں گی۔ مکمل اس شخص کی بے اعتنائی نہیں سہ پائی تھی، اور وہ جو اپنا ہاتھ مکمل کی ربس سے نکال چکا تھا اس بات پر پتھر ہوا۔ مجھے یقین ہے پر میں کرنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی دکھتی ہوئی آنکھیں بند کیے پھر سے رخ سیدھا کیے لیٹ چکا تھا۔ مکمل بازو کے سہارے کچھ اوپر ہوئی اور اس نے عبید کے بند آنکھوں والے چہرے پر جھکے اس کی پیشانی سے ڈھلکتے بال ہٹائے اس پر اپنی ادھوری مسکان سے مزین ہونٹوں والا لمس در دیا۔ یہ ایسی تاثیر تھی جو اس دل جلے کو ایک بار پھر پتھر کر گئی تھی۔ مکمل پلیز، وہ اسے ایک بار پھر وحشت سے خود سے دور پٹک دینا چاہتا تھا، مگر مکمل اب اس کی پوری پیشانی پر باری باری پیار دیے اس کے درد کو ختم کرتی اس کے چہرے کے روبرو ہو کر اس سے زیادہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ عبید اسی سے زیادہ کی تمنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ مکمل بنا اس کے چہرے کی تکلیف دیکھے اب اس پر جھکی ہوئی اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آپ کو درد ہو یہ مجھ سے سہا نہیں جائے گا عبید، میں آپ کی زندگی سے ہر تکلیف دور کر دینا چاہتی ہوں۔ مکمل آپ پر قربان ہو جانا چاہتی ہے، وہ بہت دکھ سے اس روشن پیشانی پر اپنا دست شفا پھیرتے ہوئے بولی، اور عبید کربناک ہوئے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ ایک آنسو عبید ملک کی بند آنکھ سے ڈھلکتا ہوا
تکیے میں جذب ہوا تھا۔ درد کم ہوا، وہ اس کی اس بات پر ہر اپنی تھکی آنکھیں کھول کر اپنے سامنے مکمل کی خود سے زیادہ کربناک جھکی آنکھیں دیکھ کر رنجیدہ ہوا تھا۔ ایک سرداہ برے وہ اس بات میں سر ہلائے اس دشمن جان کو اپنی بازو سیدھی کرتا قید کر چکا تھا، اور وہ جو اس پر جھکی ہوئی تھی اب اس کے سینے پر جا لگی تھی۔ دونوں کے چہرے پر سکون ابھرا۔ مکمل میری جان کی دشمن مت بنو، ورنہ میں بہت جلد تمہارا نقصان کر جاؤں گا۔ اپنے سینے سے لگائے وہ اسے بند آنکھوں سے وارننگ دے رہا تھا، اور وہ روئی روئی سی بھی مسکرا دی تھی۔ نظر اٹھائی تو اس کا ماتھا عبید کی گال سے مس ہوا تھا۔ آئی لو یو، مکمل کے لفظ اسے مزید پرسکون کر گئے تھے۔ تبھی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ تم کیا ہو؟ شدید جھنجھلاہٹ میں محترم بڑبڑائے تھے۔ مکمل کا قہقہ پھوٹا تو وہ بھی اس پگلی کو دیکھنے کے لیے گرفت ڈھیلی کیے اسے دیکھنے کو بےتاب نظریں لیے جھکا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں جانتی، مجھ بے نام و نشان کو آپ نے ہی نام دینا ہے۔ آپ پر قربان ہو جانے والی ایک بے کار شے ہوں، کوئی ٹوٹتا ستارہ جو آپ کا صدقہ اتار جائے، اور کوئی ایسا لمحہ جو آپ کے اس جادوئی چہرے پر مسکان لے آئے۔ مکمل سر اٹھائے، اپنا ہاتھ اس کے ہونٹ تک لے جائے، اس کی مسکراہٹ اور وہ تل چھونا چاہتی تھی۔ عبید تو لاجواب اور نڈال ہو رہا تھا۔ میری اتنی عادت مت ہونا مکمل، مجھ جیسوں کو مرتے دیر نہیں لگتی۔ اس انتہائی قربت کے موقع پر بھی وہ بے رحم ہونے سے باز نہیں آیا تھا۔ مکمل کی آنکھوں میں نمی ابھر کر اس کی گال پر پھیل گئی تھی۔ بہت تکلیف سے وہ اپنا بھیگا چہرہ پھر سے اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ عبید نے بھی سنگ دلی سے اپنی ویران آنکھیں پھر سے بند کر لی تھیں۔ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو کر بھی وہ دونوں کے ایک دوسرے کی تکلیف بنے تھے۔ جا محبت، تجھے خدا پوچھے تو کتنی بے رحم اور شفاق ہے۔ تجھ سے بڑا اگر مہربان نہیں تو باخدا تجھ سے بڑا سنگ دل بھی اس روح زمین پر موجود نہیں ہے۔ میں نے تمہیں یہاں بہت ضروری بات کے لیے بلایا ہے ارسل۔ یہ سمجھو کہ ایک مجبور ماں تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ ارسل اور میمونہ کیفے میں تھے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ نہ جانے میمونہ نے ارسل کو کیوں بلوایا تھا۔ دونوں کے چہرے بالکل سنجیدہ تھے، جبکہ اب میمونہ کی بات پر ارسل حیرت میں دکھائی دیا تھا۔ اسے اندازہ تو تھا، مگر وہ اتنی جلدی وسیلہ ملنے پر حیرت زدہ بھی تھا۔ آنٹی، آپ حکم کیجیے، میرے رائے کرنے کو کیا ہے؟ آپ اس ارسل کو بیٹا ہی سمجھیں۔ ارسل سے وہ ہمیشہ سے مرغوب رہی تھی۔ انہیں وہ بہت دھیما اور پیارا لگتا تھا، اور اگر عبید حیا کی ضد نہ ہوتا تو ان کی پہلی چوائس ارسل ہی تھا۔ مگر آج نہ جانے کیا بات تھی کہ میمونہ کی الجھن ان کے چہرے پر بے چینی بنی درج دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے تم مجھے ایک بات کا جواب دو، میمونہ نے بات شروع کرنے سے پہلے سوالیہ انداز اپنایا تو ارسل بھی ہمتاً گوش ہوئے سنجیدہ ہوا۔ جی کہیے، ارسل تجسس میں غرق ہوئے بولا تھا۔ کافی بھی آ چکی تھی۔ کیا تم حیا سے اب بھی محبت کرتے ہو؟ اس نے مکمل کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہوگا، کیونکہ عبید یہ سب بات جانتا ہے۔ کیا تم حیا کے اس گناہ کے باوجود اس کو اپناؤ گے؟ ارسل کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے، تبھی وہ خوف زدہ سا پتھرایا تاثر لیے چپ تھا۔ میمونہ تو اس کے جواب کی شدید منتظر تھیں۔ مگر آنٹی، وہ مجھے ریجیکٹ کر چکی ہے۔ میرے اپنانے نہ اپنانے سے کیا ہوگا؟ ارسل نے یوں ظاہر کیا کہ جیسے اس کو ابھی بھی کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ دوسرا، وہ اپنا ارادہ ایک دم ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ پہلے ہی ایسا سوچ کر بیٹھا ہوا ہے۔ تم اپنا بتاؤ بیٹا پلیز۔ میمونہ تو نہایت بے چین اور پریشان تھی۔ جی میں اس کو اپنا لوں گا۔ ارسل کی بات پر میمونہ کے چہرے کا سکون تو قابل دید تھا، البتہ ارسل فی الوقت انتہا کا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اسے اپنا لو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں، زبردستی یا جیسے بھی۔ ارسل اگر میں چھوڑا تو وہ پھر سے کسی کی جان لے گی۔ اس کے ڈیڈ میری کوئی بات نہیں سن رہے۔ اب صرف تم ہو جو حیا کو اس دلدل سے بچا سکتے ہو۔ تم اس سے کسی بھی طرح نکاح کر لو، میں تمہارا ساتھ دوں گی، تمہارا احسان ہوگا۔ ارسل کا دماغ اب کی بار واقعی شل ہوا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ الگ بات تھی کہ کل ہی اس نے ایسا ہی کچھ سوچا تھا، مگر اس کی سوچ یوں میمونہ کے دماغ میں آئے گی، یہ اسے حیرت کے سمندر میں ڈبو چکا تھا۔ وہ مجھ سے نکاح کیوں کرے گی؟ آپ جانتی تو ہیں اسے، ارسل نے بے قراری لیے نیا مسئلہ سامنے ڈرتے کہا۔ تم اس کو کسی طرح مجبور کرو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ ارسل یہ سمجھو کہ تم میری آخری امید ہو۔ اگر حمزہ کو پتہ چلا کہ حیا نے یہ کیا ہے تو وہ اس کی جان نہیں بخشے گا، وہ مزید برا کرے گی اور اپنی عزت اور ہم سب کی عزت کا بھی جنازہ نکالے گی تم سے۔ تمہاری محبت کے صدقے میں ایک ماں کی قربانی مانگ رہی ہے، وہ بھٹکی ہوئی ہے، اسے ہم
سب کا دکھایا راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن تم یہ کر سکتے ہو۔ ایک بار اگر وہ تمہارے نکاح میں آ گئی تو پھر تم اسے پورے حق سے سدھار سکو گے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ اپنی ماما اور ڈیڈ کو مناؤ، یہ نکاح جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ جواد اور حمزہ کو میں بعد میں قائل کر لوں گی۔ میمونہ تو اس بیچارے کو ہلکان پہ ہلکان کر رہی تھیں۔ ارسل بھی اب شدید جھنجھلاہٹ زدہ ہو چکا تھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔